کراچی میں دینی اعتبار سے ماحول میں ایک ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اب شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ کسی عالم کا کوئی درس نہ ہوتا ہو۔ مختلف علماء مختلف مقامات پر دروس دینے میں مشغول ہیں، اور اس حد تک ہمارا معاشرہ تبدیل ہوا ہے کہ مرد حضرات تو خیر، خواتین بھی اپنی اپنی حیثیت و استطاعت و طاقت کے مطابق اپنے علاقوں میں دروس قائم کرنے اور اس میں شریک ہونے میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ تو جب ہر ایک کے گھر کے دروازے پر ایک درس ہو رہا ہے تو مختلف علاقوں کے لوگوں کو یہ زحمت دینا کہ وہ ان درسوں کو چھوڑ کر یا اس میں بھی شریک ہو کر ایک ایسے علاقے میں پہنچیں جو ان کے لیے دور بھی ہے اور جہاں ان کو ہفتے میں کم سے کم 2 دن آنا پڑے گا۔ تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہر مومن کی بنیادی طور پر اسلام نے 2 ذمہ داریاں قرار دی ہیں، ایک خود دین پہ عمل کرنا اور دوسرا دوسروں تک دین کے احکام کو پہنچانا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اور اپنے ذاتی کردار کی اصلاح بھی ایسے موضوع ہیں کہ جو آپ اب آج کل مسلسل علماء سے سن رہے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت بتانا تو اس وقت تحصیل حاصل ہوگی، لیکن یہ 2 بنیادی ذمہ داریاں ہیں، خود دین پہ عمل کرنا ہے، دوسروں تک احکام دین پہنچانا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں بغیر علم فقہ کے عمل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو اگر فقہ نہیں معلوم تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے دین پہ عمل کرنا۔ غلط سلط اپنی مرضی سے دین پہ عمل کرے وہ دوسری بات ہے، اور اسی کو شرک خفی کہا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے نماز بنا کے خدا سے کہیں کہ اسے قبول کرنا پڑے گی کیونکہ میں نے تیرے لیے پڑھی ہے یہ نماز، اپنی مرضی سے روزہ جیسا دل چاہا رکھ کے خدا سے کہا کہ یہ وہ روزہ ہے کہ جو تو نے حکم دیا ہے اب تو تجھے اسے دینا ہی پڑے گا مجھ سے، اس کو بھی روایات میں شرک کی ایک قسم قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے زبردستی کی عبادت میں دوسرا مسئلہ، لیکن جو اسلام چاہتا ہے کردار کی اصلاح وہ بغیر علم فقہ اور شریعت کے ممکن ہی نہیں، اور اسی طرح دوسروں تک احکام شریعت کو پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک کہ انسان کے پاس شریعت کا اور فقہ کا بنیادی علم نہ ہو۔